اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اقامت میں یا اذان میں جب آتا ہے تو اہل سنت والے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنے آنکھوں پر ملتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا جو ہے یہ کوئی گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ جب ہم انگوٹھے چومتے ہیں اس کو فقط جائز ہی نہیں بلکہ ہم مستحب قرار دیتے ہیں اور اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ امام دہلوی نے فی الفردوس کے اندر اور مقاصد حسنہ والے نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت لکھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے اذان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں پر ملا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا جس طرح میرے ابو بکر نے کیا تو فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اور یہ روایت مسند الفردوس کے اندر اور مقاصد حسنہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح انگوٹھے چومنے والا بندہ اندھا نہیں ہوگا، یہ بھی مقاصد حسنہ کے اندر روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام سنتا ہے اور میرے نام کو سن کر یہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر ملتا ہے تو وہ کبھی زندگی میں اندھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح انگوٹھے چومنے کی برکت بھی موجود ہے اور یہ مقاصد حسنہ کے اندر یہ پورا باب ہے انگوٹھے چومنے کے اوپر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کا جو عقیدہ ہے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور سننے کے بعد یہ کہے مرحبا بحبیبی و قرۃ عینی، اسی طرح کے الفاظ کہے تو فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی ہوگا اور اس کی آنکھیں زندگی میں کبھی نہیں دکھیں گی۔ اور اسی طرح امام حسن کا بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو تو یہ کہو مرحبا بحبیبی و قرۃ عینی، فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب پڑھو گے تو آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ اسی طرح شمس الدین محمد بن صالح المدنی یہ فرماتے ہیں میں نے سنا امام و خطیب مدینہ منورہ کے جو حضرت امجد مصری رحمہ اللہ تعالی سے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اس کے بعد انگوٹھے چوم کر اپنے آنکھوں پر ملے تو وہ بندہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح امام شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی کے اندر لکھتے ہیں، جو دیوبندی بڑے شوق سے فتاوی شامی کا حوالہ دیتے ہیں، اب ذرا ہمت کریں اس فتاوی شامی کا حوالہ دیتے ہوئے کہیں کہ امام شامی علیہ رحمہ اور یہ روایت جامع الرموز کے اندر اور امام شامی نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ انگوٹھے چومنے والا عمل جو ہے یہ بدعت نہیں بلکہ فرماتے ہیں انہ یستحب، فرماتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے انگوٹھے چومنا، یہ امام شامی کا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ انگوٹھے چوم کر اپنے آنکھوں پر ملے گا تو یہ کہے گا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یہ کہنا بھی مستحب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے میدان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور رئیس الفقہاء علامہ طحطاوی شرح مراقی الفلاح میں یہ عبارت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر ملا تو فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث پاک سندن آپ نے مرفوع روایت کو لکھا، اور ابو بکر صدیق والی فرماتے ہیں یہ فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث پاک قابل قبول ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ امام طحطاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم کر آنکھوں پر ملنا میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد اور صاحب شرح وقایہ، اور جنہوں نے شرح وقایہ پڑھی ہے درس نظامی کے اندر، وہ صاحب شرح وقایہ کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا یہ عمل خلفاء کی سنت ہے،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خلفاء تھے ان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جلیل القدر، اور جلیل القدر محدث امام سخاوی علیہ رحمہ نے، انہوں نے بھی اسی طرح لکھا کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم کر اور اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں پر ملے گا تو وہ بندہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح علامہ جمال الدین عبداللہ بن عمر مکی، آپ کا بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنا یہ مستحب ہے، اور اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں پر ملنا یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے۔ جو اس طرح کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو، جو سیدنا ابو بکر صدیق والی روایت ہے، جو سیدنا ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر ملنے والی جو روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ملا علی قاری موضوعات کبیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی، یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی۔ اور اس کے بعد یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث پاک صحیح نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں حدیث پاک صحیح نہیں تو حدیث پاک کے اور درجات تو ہیں۔ حدیث اگر صحیح نہیں ہوگی تو حدیث حسن ہوگی، یا حدیث حسن لغیر ہی حسن لذات ہی، اسی طرح کوئی درجہ حدیث کا ہوگا نا۔ اور حدیث صحیح کے بعد کوئی حدیث غلط تو نہیں ہوگی نا۔ اگر بعض اوقات اس طرح کا یہ جواب دے دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لہذا ہم عمل نہیں کرتے، اور اس کے بعد دوسرا یہ بھی کہتے ہیں حدیث پاک ضعیف ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حدیث ضعیف جو ہے فضائل اعمال میں قابل حجت ہے اور فضائل اعمال میں مانی جاتی ہے۔ اور ہم جو ہے انگوٹھوں کو چومنا جو ہے یہ کوئی فرض اور واجب نہیں کہا ہے، بلکہ انگوٹھے چومنا یہ تعظیم اور محبت کی نشانی ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ فتاوی شامی والے نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ مستحب ہے، اور محدثین نے بھی بتا دیا انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ یہ کتاب ہے بوادر النوادر، یہ دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے مولانا اشرف علی تھانوی۔ یہ زندگی کی آخری کتاب انہوں نے بوادر النوادر لکھی۔ تو اس بوادر النوادر کے اندر یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ کہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا یہ کس طرح ہے، اور اس کا یہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں اکثر عام طور پر یہی اعتقاد ہوا، اس بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور آگے لکھتا ہے اگر صحت بدنیہ یعنی حفاظت چشم کی نیت کی جاوے تو وہ ایک قسم کی طبی تدبیر ہے اور سو فی نفس ہی جائز ہی ہے، یہ اعتقاد فاسد نہیں۔